میرے خیال میں ہو گیا نا, ہو گیا تقریباً 6:30 ہو گیا نا. ہاں 2-4 منٹ رہتے ہیں. چلیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹارٹ کریں گے. ابن العربی بیٹھک میں خوش آمدید. پچھلی بیٹھک میں ہم نے اپنی کتاب الحو جو ہے اس کو مکمل کیا تھا. تو آج سے ہم انشاءاللہ جو نئی کتاب ہے رسائل میں سے ایک اور رسالہ تاج التراجم کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے, کیونکہ کتاب الحو جو تھی وہ کافی مشکل تھی اور اس کی وجہ سے کافی لوگوں کا شاید اس طرح سے انٹرسٹ جو ہے اس میں باقی نہیں رہا, یا لوگوں کو اس طرح سے وہ سمجھ نہیں آئی. تو ابھی ہم نے کہا کہ پہلے آسان چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, تو پھر جیسے جیسے ان کو کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو آہستہ آہستہ جا کے پھر جو ہے نا مشکل کتابوں کی طرف بھی آئیں گے. لیکن چونکہ کتاب الحو اس کے ساتھ ہی تھی مقدمے میں اور حجب کے ساتھ تھی, تو ہم نے کہا کہ چلو اس کو تو مکمل کر لیتے ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے تاج التراجم سے. انشاء دوائر چونکہ مشکل ہے تو اس وجہ سے فی الحال اس کو ابھی چھوڑ رہے ہیں, اس کو نیکسٹ میں دیکھیں گے. تاج التراجم جو ہے یہ ایک آسان تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ قدر آسان کتاب ہے, کیونکہ شیخ نے اس میں چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ لطائف اور اشارات سے جو ہے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو انسان جو ہے بڑی بہتر طریقے سے یہ بات جو ہے اس میں سمجھ سکتا ہے. تو کوشش کریں گے کہ اس کا مقدمہ آج پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی ایک ترجمہ بھی اس کو دیکھیں. تو دوست اب آپ ٹائم بھی چونکہ بس ہو ہی گیا, اب 6:30 بجے ہماری انشاءاللہ شروع ہوتی ہے. تو جو دوست اب آپ آ رہے ہیں تو کم سے کم آ کے ہمیں یہ بتا دیں کہ جی اس میں جو آواز ہے وہ ٹھیک آ رہی ہے ان کو اور ویڈیو ٹھیک آ رہی ہے. باقی ہمارے پاس ریکارڈنگ تو رہے گی جو ہم انشاءاللہ بعد میں اپلوڈ کر دیں گے یوٹیوب چینل پہ. تو دوسرا یہ بھی گزارش ہے کہ جو لوگ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اور وہ یوٹیوب پہ سوالات وغیرہ کرتے ہیں, بعد میں کمنٹس کرتے ہیں, تو وہ کوشش یہ کریں کہ ٹائم پہ آ کے فوراً, مطلب جس طرح یہ کمنٹس ٹائم پہ آ کے بیٹھک کے دوران کمنٹس کریں, کیونکہ جب وہ بیٹھک کے دوران کریں گے تو پھر ہمارے لیے اس وقت ان کا جواب دینا بھی جو ہے وہ آسان رہے گا. وہ پیج پہ جا کے اس کو کریں نا, اس طرح تو نہیں آئے گا, سرچ کریں اوپر سے. تو جب وہ بعد میں کرتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس ٹائم وہ بعد میں بس چھوٹا سا ایک ان کو کمنٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ اسی طرح سے ہی ہے. تو شروع کرتے ہیں کتاب جو ہے تاج التراجم, اور اس میں جو ہے آج مقدمہ سب سے پہلے اس کا پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے کسی ایک ترجمے پہ انشاءاللہ بات کریں گے. سب دیکھنا میں شروع کرتا ہوں, آپ نے کچھ کہنا ہے تو اتنی دیر میں. ٹھیک ہے, اس میں ذرا آسان بک ہے, تھوڑی قدرے آسان ہے باقیوں سے تھوڑی. اچھا, یہ 2 بھائیوں کے کامنٹس آئے ہیں, ذرا بتائیں کیا کہہ رہے ہیں. سلام پیش کر رہے ہیں جی, صہیب خان صاحب ہیں. اچھا, بس وہی انہی کی 2 کمنٹس ہیں. ایک سلام پیش کر رہے ہیں, آج کون سی کتاب پڑھیں گے یہ پوچھ رہے ہیں. ہاں جی, وعلیکم السلام جی. یہ آج کی کتاب ہے تاج التراجم کے نام سے. پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی, لیکن یہ کیمرے والوں کو تو اچھی خاصی نظر آ ہی رہی ہوگی, بعد میں انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ لیں گے. تو یہ کتاب ہے رسائل کی 2ری جلد ہے, پہلی جلد ہے. تو اس میں ہم انشاءاللہ آج تاج التراجم پڑھیں گے. اس کا نام ہے بیانات کا تاج, یعنی کہ اشارات اور لطائف کے حوالے سے شیخ نے جو باتیں کی ہیں اس میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے اشارات ہیں یہ اس کتاب اس حوالے سے ہیں. تو سب سے پہلے اس کا ایک مقدمہ ہے, اور مقدمے میں شیخ نے ایک بڑی زبردست چیز کی طرف توجہ دلائی ہے, کیونکہ اس کتاب کا مقدمہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. مقدمہ ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ شیخ نے ہمیں کس حوالے سے اس میں بتایا ہے. آپ تھوڑے سے باقی ہو گئے, پھر پیچھے کرو اس کو. اصل میں کیمرے میں اور میں پیچھے کدھر جاؤں, پیچھے سے جگہ نہیں ہے. اور چل پھر میں آگے ہو جاتا ہوں, اب ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الکریم و آلہ. سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے اور عاقبت متقین کے لیے ہے. ہر قوت اور طاقت کا منبع عظمت اور بزرگی والی ذات الہیہ ہی ہے, اور اسی سے میں مدد کا طالب ہوں. درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر. تو یہ ایک ابتدائی مقدمہ شروع کرنے کے لیے شیخ نے جو درود و سلام کے صیغے استعمال کیے ہیں یہ اس کا تھا. اب ہم مقدمے میں آتے ہیں. اے ہمارے توجہات اور بلند درجات میں ترقی پاتے بھائیوں, یہ جانو میں تمہیں سے مخاطب ہوں
اور تمہیں کچھ سکھانے کے لیے نہیں بلکہ کچھ یاد دلانے اور بتانے کے لیے کہتا ہوں۔ تو یہاں پر شیخ نے سکھانے کی بات نہیں کی بلکہ یاد دہانی کی بات کی ہے، کیونکہ یہ جو تصوف کا سارا منہج ہے یہ بھی یاد دہانی پر ہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو چیز پہلے سے یاد تھی پھر آپ اسے بھول گئے تو وہ آپ کو دوبارہ یاد آئے۔ تو اس حوالے سے کہا کہ میں تمہیں کچھ سکھانے کے لیے نہیں بلکہ بتانے کے لیے کہتا ہوں۔ بے شک حقائق اسماء الہیہ اور انسان کامل، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، میں حقائق انسانیہ کے مابین منازلات، جہات اور اسماء کی تعداد منازلات، جہات اور اسماء کے تعداد سے متعدد ہیں۔ اچھا، اس میں اسماء الہیہ اور انسان کامل میں حقائق انسانیہ کے مابین منازلات، اب اس میں جو لفظ منازلات آیا ہے یہ شیخ اکبر کی ایک اصطلاح ہے، ہم اس کو پہلے پڑھیں گے کہ منازلات سے مراد کیا ہے۔ جہات اور اسماء کے تعدد سے متعدد ہیں، یعنی کہ جتنی جہات ہیں اور جتنے اسماء ہیں اتنی ہی منازلات ہیں۔ لیکن منازلات ہیں کیا، سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ حاشیہ نمبر 1 ہے اس کتاب کا۔ خیال میں تھوڑا گرم نہیں ہو گیا؟ مجھے تو گرم لگ رہا ہے۔ کیا ہاں ہیٹر ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں پھر بند کر دیں۔ تو سب سے پہلا حاشیہ ہے جی منازلات کے حوالے سے۔ شیخ اکبر فتوحات مکیہ کے باب نمبر 271 میں منزل اور منازلات کا فرق یوں بیان فرماتے ہیں۔ منزل سے مراد وہ مقام ہے جس میں حق تیری جانب نزول فرمائے یا جس مقام میں تو اس تک پہنچے۔ تجھے الہی کا یعنی تیری جانب اور الہی ہے یعنی اس کی جانب کا فرق جاننا چاہیے۔ جبکہ منازلات، یہ تو منزل ہوگی نا کہ وہ تیری طرف نزول فرما رہا ہے اور تو اس کی جانب آگے بڑھ رہا ہے، اوپر کی جانب جا رہا ہے۔ جبکہ منازلات یہ ہے کہ وہ تیری جانب آنا چاہے تو تیرے دل میں اس کی جانب جانے کی طلب ڈالے، سو ہمت اس تک پہنچنے کے لیے لطیف روحانی حرکت کو حرکت دے اور ان دونوں منزلوں کے درمیان کہیں ملاقات ہو۔ یعنی کہ منزل تو یہ تھی کہ اگر وہ تیری جانب آنا چاہے تو جدھر تو ہے ادھر آ جائے، یا اگر تو اس کی جانب جانا چاہے تو جدھر وہ ہے بلندی پہ تو عروج کرتا کرتا اس تک پہنچے۔ لیکن منازلت یہ ہے کہ وہ اگر تیری جانب آنا چاہے تو تیرے دل میں یہ بھی ڈالے کہ تو بھی اس کی جانب سفر شروع کر دے تاکہ بیچ منزل میں تم دونوں کہیں ملاقات کرو۔ تو اس کو منازلات کہتے ہیں شیخ اکبر کی اصطلاح میں۔ اچھا، اب آگے یہ ہے کہ جی ان دونوں منزلوں کے درمیان ٹھیک ہے، تیرا اس تک پہنچنا قبل اس کے کہ تو منزل تک پہنچے، اور اس کا تیری جانب نزول یعنی اسم الہی کا متوجہ ہونا قبل اس کے کہ وہ منزل تک پہنچے۔ دو منزلوں کے مابین یہ ملاقات منازلات کہتی ہے، منازلت کہلاتی ہے، اور اس کی جمع منازلات ہے۔ تو یہ منازلات یا منازلہ کی ایک سادہ سی ڈیفینیشن ہے، جس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ شیخ اکبر چونکہ اس کتاب میں منازلات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ منازلات ہیں کیا، یعنی کہ دو منزلوں کے درمیان کہیں ملاقات کو منازلات کہتے ہیں۔ اچھا، اس صنف انسانی کے سوا کسی صنف میں یہ عمومیت نہیں کہ وہاں صورت اپنے کمال کو نہ پہنچی، چونکہ انسان شیخ اکبر کے نزدیک انسان جو ہے وہ اپنی کمالی صورت ہے، اور اس کائنات کی جو اصل ہے کہ اس سے زیادہ کمال کو صورت نہ پہنچی اور نہ پہنچ سکتی ہے، تو اسی وجہ سے کہا کہ اس صنف انسانی کے سوا کسی صنف میں یہ عمومیت نہیں۔ پس حقائق انسانیہ کا دو طرفہ نزول یعنی کہ منازلت ذلت اور محتاجی کی طلب اور حقائق کے محل کو فکر سے خالی کرنے سے ہے۔ یہاں پر شیخ نے مقدمے جو سب سے اہم نقطہ تھا وہ بتایا، پس حقائق انسانیہ کا دو طرفہ نزول ذلت اور محتاجی کی طلب اور حقائق کے محل کو فکر سے خالی کرنے سے ہے، یہی تو وہ کامیاب استعداد ہے جس کی اکثر اہل خرد کو توفیق نہیں۔ اب شیخ نے یہاں پر جو ایک بنیادی نقطہ بتایا ہے وہ بالکل واضح ہے، اور وہ یہ نقطہ یہ ہے کہ جب تک ذلت اور محتاجی سے حق تعالیٰ کے حضور سے جو حقائق آنا ہے ان کی طلب نہ رکھی جائے اور اپنے محل کو فکر سے خالی نہ کیا جائے، تو فکر سے خالی کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی فکر کی تمام لوازمات ہیں اس سے عاری نہ ہو جائے، اس سے خالی نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔
تو مطلب نتیجہ نکلنے سے مراد یہی ہے کہ جو منازلات یا منزلت یا حق تعالیٰ سے ملاقات ہے وہ نہیں ہوتی، وہ عقل سے نہیں ہو سکتی۔ یہی تو وہ کامیاب استعداد ہے جس کی اکثر اہل خیرت کو توفیق نہیں، اور اکثر اہل خیرت جو عقل سے کام لیتے ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ وہ تو اہل عقل ہے، ان کو اس کی توفیق کیوں ہوگی، کیونکہ یہ تو ویسے ہی عقل سے عاری ہونا ہے۔ یہاں تک کہ بعض نے تو اس کا انکار ہی کر ڈالا، یعنی اس بات کا انکار کر ڈالا کہ اس کا بھی کوئی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، بیچ میں ویڈیو انٹرپٹ ہو گئی تھی تو لیکن ہم پڑھ رہے تھے کتاب تاج التراجم رسائل ابن العربی، یہ کتاب ہے، اور اس کو ہم پڑھ رہے تھے صفحہ نمبر 157 سے اس کو ابتدا کی تھی۔ تو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ منازلات شیخ اکبر کے نزدیک منازلات سے کیا مراد ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ منازلات کس بندے کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو اس میں شیخ نے یہ کہا تھا کہ جو یہ کتاب کا مقدمہ بھی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ساری کتاب آگے اسی پہ بیس کرتی ہے، تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ کہا تھا منازلات کے بارے میں، منازلات ان بندوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اپنے ایک تو ذلت اور محتاجی سے ان کی طلب رکھتے ہیں، اور دوسرا حقائق کے محل کو فکر سے خالی رکھ کرتے ہیں، یعنی کہ فکر سے یہ منازلات جو ہیں نہیں ملتی، اس کے لیے آپ کو فکر سے، عقل کے نتائج سے، عقل کے تمام لوازمات سے، ان کے اصول کے لیے خالی ہونا پڑتا ہے۔ اچھا، پھر آگے فرماتے ہیں یہی تو وہ کامیاب استعداد ہے جس کی اکثر اہل خیرت کو توفیق نہیں۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے، ظاہری بات ہے کہ اہل خیرت کو عقل سے عاری ہونے کی توفیق کس طرح ہوگی، ورنہ تو وہ پھر سارا نظام ہی ان کا خالی ہو جائے گا، تو بالکل فارغ ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے شیخ نے کہا کہ اکثر اہل خیرت کو اس کی توفیق نہیں، تو اہل خیرت سے نکلنا پڑے گا کہ اگر ہمیں یہ چیزیں چاہیے۔ یہاں تک کہ بعض نے تو اس کا انکار ہی کر ڈالا، یعنی اس کو آواز بند کر دو نا، اس بات کا انکار کر ڈالا کہ اس کا کوئی نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس بات کا انکار کیا کہ اگر ہم عقل سے خالی ہو جائیں گے یا عقل استعمال نہیں کریں گے تو پھر تو ہم بالکل ہی پھر تو ہم کوئی بھی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے پھر انہوں نے انکار کیا کہ حق کی منازلات کیا، پھر تو ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ جبکہ بعض نے اس کا اقرار کیا، اور جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، عقل سے نکل کے ہم یہ چیز کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور اسے الفیض اور الروح کا، لیکن تفکیر کے غلبے تلے ہونے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی زبان سے شرع میں رکھی گئی مشروع عبادات کو استعمال میں نہ لانے کی وجہ سے وہ اس تک نہ پہنچ پائے۔ تو کچھ لوگوں نے انکار کیا، لیکن کچھ دوسروں نے کہا کہ نہیں، فیض بھی کچھ ہوتا ہے، روح سے امداد بھی کچھ ہوتی ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ حاصل یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مطلب ان لوگوں نے اقرار تو کیا، لیکن مسئلہ یہ آیا کہ وہ خود عقل کے غلبے تلے تھے، اور دوسری ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ انبیاء کرام نے جو مشروع عبادات، مطلب شریعت میں جو عبادات رکھی گئی ہیں، اس کو استعمال میں نہ لانے سے مراد ہے کہ وہ ظاہری تو وہ کرتے ہی تھے کہ جو فرائض ہیں، لیکن جو زائد عبادات ہیں فرائض سے زیادہ، مطلب کثرت سے نفل عبادات نہیں کرتے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ ظاہر کا تو نتیجہ تھوڑا ہی ہے، جب آپ نفل کریں گے، زیادہ کریں گے تو پھر آپ کے پاس زیادہ نتائج آئیں گے۔ تو مشروع عبادات کو استعمال میں نہ لانے کی وجہ سے وہ اس تک نہ پہنچ پائے۔ یعنی کس چیز تک نہ پہنچ پائے؟ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے فیض یا روحانی امداد ان تک پہنچے، تو یہ اس چیز تک نہ پہنچائے، اگرچہ ان کی بھی کچھ عبادات اور مناجات تھیں۔ اب یہاں شیخ نے کہا ہے کہ ان کی بھی، یعنی کہ ان لوگوں کی بھی کچھ عبادات تھیں جو انہوں نے خود سے، وہ رہبانیت جو انہوں نے خود سے ایجاد کر لی، وہ مشروع طریقے پر نہ تھی۔ ایک عبادت وہ ہے کہ جو مشروع شرع نے بتائی ہے، کہ جی کوئی نبی آپ کو بتائے گا، جس نبی کے آپ امتی ہیں کہ آپ اس طرح سے نماز پڑھیں، شریعت میں جو چیز آئی ہے، جو چیز شریعت میں آئی ہے، جس ہر نبی کی جو چیز شریعت میں آئی ہے وہ اصل ہے، پھر اس اصل کے اوپر اگر آپ کثرت سے پڑھیں گے تو وہ نفل ہے، فرض اور نفل اس طرح کاؤنٹ ہوں گے۔ ایک ہے عبادت جو آپ خود سے بنا لیں، خود سے بنانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پیچھے اصل کچھ نہیں ہے، آپ کہیں کہ جی میں اس وقت یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، مطلب یہ آپ نے بنائی ہے، اس کے پیچھے کوئی اصل نہ تھی، تو اسی لیے کہا کہ وہ رہبانیت جو انہوں نے خود ایجاد کر لی، مگر یہ عبادات توحید اور سچی خبر کی بنیادوں پر قائم نہ تھیں، یہ جو انہوں نے خود سے ایجاد کی، انہوں نے یہ اپنے حساب سے ہی بس بنا لی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رہبانیت قرار دیا، اسی لیے انہوں نے الہیات کی مہک تک نہ پائی۔ مطلب وہ عبادات تو یہ ساری کرتے رہے جو خود بنائی انہوں نے، مطلب اگر پرانے مذاہب کو دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو یہودی تھے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو عیسائی تھے، ظاہری بات ہے کہ چونکہ ان کی کتابیں اصلی صورت میں موجود نہ تھی، تو اس کے بعد انہوں نے کسی طرح تو کچھ نہ کچھ چلانا تھا، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ نئی عبادات بنا لی، کتابیں تو وہ
اپنی صورت پہ برقرار نہ رہیں. جب اصل برقرار نہ رہی تو جو نئی عبادات بنائی اس سے پھر وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تھے کہ جو انبیاء کی طرف سے انہیں بتائی گئی. تو اسی لیے شیخ نے کہا کہ انہوں نے الہیات کی مہک تک نہ پائی، ان کی منازلات بھی عقول کے دائرے سے باہر نہ گئیں. تو جس عبادت سے وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، جس طریقے پہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، وہ طریقہ بھی چونکہ انہوں نے خود ہی بنایا تھا، اور خود بنایا تھا تو اپنی عقل سے بنایا تھا. کسی نے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تو نہ وحی کی تھی، نہ اعلام کیا تھا کہ اس طرح سے کرو. تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اس عبادات سے جو ثمر ان کو حاصل ہونے تھے وہ بھی ان کے عقول کے دائرے سے باہر نہ گئے، کیونکہ اصل جو تھی عقل تھی، تو پھر وہیں پر لوٹ کے وہ ساری چیزیں آ گئی. عزائم کا یہ کون ہے؟ عزائم کا ان سے تعلق ان اسرار اور لطائف کی وجہ سے ہوا جو عالم علوی، عقل اول، نفس کلیہ اور عقول میں ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اعتقاد کے سپرد کیا، ٹھیک ہے، اور اسی سے باندھ دیا جس کا انہوں نے قصد کیا. تو یہاں پر شیخ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کہا کہ جی ٹھیک ہے، تم نے یہ خود ہی بنائی ہے تو بس اب ادھر ہی جاؤ، اور یہی تمہارا ہے، اور یہیں پر جو کچھ تمہیں حاصل ہونا ہے کرو. اسی سے باندھ دیا جس کا انہوں نے قصد کیا، مطلب جو عبادت انہوں نے خود بنائی. یوں وہ ابدی سعادت، کشف، مشاہدے اور خالص توحید سے محروم رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کچھ یہ نہیں کہا کہ اس عبادت یہ غلط ہے تو اس کو ٹھیک کرو، اس طرح کرو. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، تم اسی میں لگے ہو تو لگے رہو. تو شیخ فرماتے ہیں یوں وہ ابدی سعادت، کشف، مشاہدے اور خالص توحید سے محروم رہے. ان کے پاس کبھی توجہ بھی نہ ہوئی، ان سے بات بھی پردہ وجود سے کی گئی لیکن انہوں نے یہ بات بھی نہ سنی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اگر ان کو کچھ بتانا بھی چاہا کہ بھائی اس طرح سے جو تم کر، ظاہری بات ہے کہ کشف تو ان کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوا ہی ہوگا جو اپنی عبادات تھی ان میں، تو وہ لیکن انہوں نے پھر بات نہ مانی. انہوں نے کہا پھر جب اصل ان کی اپنی عقلی تھی تو انہوں نے پھر اسی پہ ہی رہے، اور وہ اس سے کیسے سن سکتے تھے کہ وہ تو اپنے اعتقاد کے حجاب میں تھے. جب انہوں نے ایک اعتقاد خود بنایا، اپنی عقل سے بنایا، اس پر عمل کیا، اس کے نتائج پہ بھی جو چیز آئے گی وہ اس اعتقاد سے باہر تو نہیں جا سکتی. تو اس لیے کہا کہ وہ بس اسی اعتقاد میں ہی گم ہو گئے. تو آگے شیخ اکبر وہی آیت لے کے آئے ہیں کہ جی وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حجاب، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے روا نہیں کہ وہ کسی بشر سے بات کرے مگر یہ وحی یا پھر پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے. تو شیخ فرما رہے ہیں پس جب تک مخاطب پر لفظ بشر کا اطلاق ہوگا اور جب تک وہ اپنی بشریت سے باہر نہ نکلا تو اس سے خطاب بھی بغیر دیکھے ہوگا، یعنی کہ پردے کے پیچھے سے ہی ہوگا. تو یہ جو ایک پیراگراف ہے اس میں شیخ نے بتائی ہیں کچھ چیزیں، جس میں یہ بتایا کہ جی محل کو فکر اور عقل محل کو فکر اور عقل سے خالی کرنے کے بعد ہی یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اور باقی بتایا کہ جو عقلی عبادات لوگوں نے اختیار کی ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے جو اگر ان کو کچھ بتانے کی کوشش بھی کی گئی تو انہوں نے نہ سنی، اور یہ باقی چیز اسی طرح ہی ہیں. تو اس کے حوالے سے اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے تو اس کے کوئی سوال ہیں تو وہ کریں. یہ بڑے سوال آ گئے ہیں. ہاں جی پڑھیں، کیا سوال آئے ہیں؟ اچھا جی آپ پڑھیں. آپ یہ ویزے والے ہیں بھی. اچھا ویزے والے سوال آ گئے ہیں، ویزے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس حوالے سے اگر کسی شخص کا کوئی سوال ہے جو بھی ہم نے پیراگراف مقدمے کا پہلا پڑھا ہے تو اس کے حوالے سے کر لے، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شیخ نے آگے اس مقدمے میں کیا کیا، کیا بات کی ہے. اچھا جی، چونکہ اس عالم میں حقیقتاً اللہ کے سوا کوئی فاعل نہیں اور اسے ہی کامل اور مکمل اقتدار حاصل ہے، تو وہ اپنے محجوب اور غیر محجوب بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، اور ان دونوں گروہوں کی آپسی فضیلت ان کی استعدادات کے حساب سے ہے. تو شیخ یہ کہہ رہی ہیں کہ حقیقی فاعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اس لیے وہ کامل اقتدار اسے حاصل ہے، وہ اپنے محجوب اور غیر محجوب دونوں بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، اور ان دونوں گروہوں کی آپسی فضیلت، یعنی ان دونوں گروہوں میں کہ کون سا فضیلت والا ہے وہ ان کی استعداد کے حوالے سے ہے. جس کی استعداد زیادہ ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے، جس کی استعداد کم ہے یا محجوب جو ہے وہ غیر محجوب سے کم فضیلت والا ہے، یہ تو ظاہر ہے. اسی لیے اس نے فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. اس میں اشارہ یہ ہے کہ آپ کی دوسروں پر فضیلت یوں ہے کہ آپ سے کلام بے پردہ ہوا، جبکہ آپ کے سوا کسی اور نے اسے بے پردہ اسے نہ سنا.
یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے پردہ براہ راست کہہ سکتے ہیں نا بے پردہ کو، براہ راست ہی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو براہ راست کلام سنا، جبکہ باقیوں نے اس طرح سے کلام نہ سنا اللہ تعالیٰ کا۔ جب تجھ پر یہ واضح ہو گیا کہ دو طرفہ نزول یعنی کہ منازلت شرعی امور پر پوری طرح عمل کرنے، توحید کو مجرد کرنے اور اپنے اوصاف نہ کہ اس کے اوصاف سے حاضرات میں داخل ہونے اور اپنی مقدس صورت کی مناسبت سے اس سے اخذ کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے، ادھر ہے لکھا ہوا ہے، لہٰذا اگر تو عقل رکھتا ہے تو تجھے چاہیے کہ اس طلب میں اس حد تک جا۔ تو وہ جو پہلا مقدمہ شیخ نے بتایا تھا، اس کے بعد دوسرے مقدمے میں یہ بتایا کہ یہ جو منازلات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جب آپ کی طرف نزول کرنا چاہے تو آپ کے دل میں بھی ڈالے اور پھر درمیانی جگہ پہ کوئی ملاقات ہو، آپ بھی سفر کریں، تو یہ اس کی بنیاد کیا چیزیں ہیں؟ اس کی بنیاد ایک تو شرعی امور پر پوری طرح سے عمل کرنا ہے۔ جو بندہ شرعی امور پر بھی پوری طرح سے عمل نہیں کرتا تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آ سکتا کہ ان لوگوں میں شامل ہو۔ توحید کو مجرد کرنا، توحید میں بالکل تجرید کا قائل، اپنے اوصاف نہ کہ اس کے اوصاف سے حضرت میں داخل ہونے، اپنی مقدس صورت کی مناسبت سے اس سے اخذ کرنے، یعنی کہ اس کے حضرت میں جب اس کی حضور جائے تو اپنے اوصاف سے داخل ہو، اور اپنے اوصاف میں اس کی وصف جو ہے وہ ذلت اور محتاجی ہے، تو جب اپنے اوصاف لے کے اس کے سامنے جائے گا تو تبھی کچھ اس سے حاصل کر سکے گا، اس کے اوصاف لے کے تو نہیں جا سکتا۔ اپنی مقدس صورت کی مناسبت سے اس کے اخذ کرے، یعنی کہ جو اس کی صورت ہے یا جو جتنی اس کی استعداد ہے یا جتنا یہ ہے اتنا ہی اس سے وہ طلب کرے۔ آگے فرماتے ہیں لہذا اگر تو عقل رکھتا ہے تو تجھے چاہیے کہ اس طلب میں اس حد تک جا، یعنی کہ ان منازلات کی طلب میں یہ تمام کام کر جو ابھی بتائے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں یہ بھی جان کہ اگر کسی اہل کتاب نے چاہے یہودی ہو یا عیسائی اس پر نازل کتاب کا حکم پورا کیا قبل اس کے کہ وہ ہماری شریعت سے منسوخ ہو گیا، اور وہ بھی ویسے ہی متجرد ہوا جیسا ہمارے اہل طریقت نے بتایا، تو اس نے بھی ان منازلات اور واردات سے وہ کچھ حاصل کیا جو اللہ نے چاہا۔ تو یہ وہ یہودی اور عیسائی ہے کہ جو اپنی کتاب پر اس سے پہلے عمل کر رہے ہیں کہ جب وہ حکم اس کی کتاب ناسخ ہو گئی ہے، مطلب نئی شریعت آنے سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ بھی عیسائی تھے یا یہودی تھے اور وہ اپنی کتاب کے مطابق اپنے نبی کے بتانے سے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبی کی شریعت کے مطابق عمل کر رہے تھے، اور آگے بتایا کہ وہ اسی طرح متجرد بھی تھے جیسے ہمارے اہل طریقت متجرد ہوتے ہیں۔ مطلب متجرد ہونے سے مراد یہی ہے کہ وہ جو عقل سے خالی ہو کے بس اسی پہ فوکس کر کے چل رہے تھے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اس نے بھی ان منازلات واردات سے کچھ حاصل کیا جو اللہ نے، تو اس کو بھی ان منازلات میں سے مل سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اس کی شریعت کے مطابق ہی چل رہا ہے نا جو اس کے نبی نے بتائی ہے، برخلاف اس کے کہ جس نے اپنی عقل کی غلامی کی اور اپنی رائے کا کہا مانا۔ اچھا اب دوسرا بندہ وہ ہے کہ وہ ایک سمجھ لیں کہ یہ اس نبی کی دور میں بھی ہے، لیکن وہ نبی کی بات نہیں مانتا، وہ اپنی عقل کی بات مانتا ہے اور اپنی رائے پہ چلتا ہے، چاہے اس بارے میں اسے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ مطلب عقل سے کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ کی عبادت اس طرح کروں گا، کوئی نئی چیز ایجاد کر لے اور پھر اس کے اوپر شدید کوشش بھی کرنے لگ جائے اور بڑی مشکلات کا بھی سامنا اس کو کرنا پڑے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ انہوں نے ایسی چیز کو ذریعہ قرب سمجھا جسے اللہ نے ذریعہ قرب ہی نہ بنایا۔ یعنی کہ اللہ نے تو یہ نہیں بنایا کہ اپنی عقل سے آپ کچھ چیز ایجاد کرو اور پھر اس سے میری قربت تلاش کرو۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ طریقے بتا دیے ہیں نا جن سے ہم نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان طریقوں سے تم میرے قریب ہو سکتے ہو۔ اگر میں اپنی عقل سے کوئی نیا طریقہ ایجاد کر کے اس کی طرف جانا چاہوں گا تو پھر تو بات نہیں بنے گی، بات تو تبھی بنے گی کیونکہ اس نے بھی ہر چیز اس نے خود بتائی ہے ہمیں، اپنے شکر کا طریقہ اس نے بتایا، اپنی عبادت کا طریقہ اس نے خود ہمیں بتایا۔ تو جب ہم اپنی عقل لڑا کے تو کوئی نئی چیز ایجاد کر کے اس کی طرف جانا چاہیں گے تو پھر تو پاسبل نہیں ہے۔ اپنا آپ کو سب کچھ خالی کا وہ تو وہی بات ہے نا کہ شریعت نے چلیں جو بتایا وہ تو ہے ہی ہے، تو باقی عقل والا جو معاملہ ہے وہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے، عقل کو بھی چھوڑ کے جانا ہے۔ تو یعنی کہ سب کچھ شریعت پہ جس طرح بتایا بس اس طرح عمل کرنا ہے، اس میں عقلی دلائل نہیں ڈھونڈنے کہ یہ کیوں ہے اور کیا اچھا اس کو اس طرح کر لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اچھا اس کو جس طرح کہ ایک وہ مثال بھی ہے نا کہ حضرت علی سے روایت ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر عقل سے دیکھا جائے تو پھر تو یہ جو مسح کرنا ہے وہ موزوں کے نیچے ہونا چاہیے، گن تو نیچے لگا ہوتا ہے تو یہ ہم تو اوپر مسح کرتے ہیں، عقل سے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اوپر کیوں مسح کرتے ہیں، تو نیچے مسح کرنا چاہیے صفائی کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ شریعت میں جو لوگ اس طرح سے عقل سے اگر پھر دلیلیں ڈھونڈنے لگ جائیں کہ جی یہ نماز 3 رکعت کیوں ہے،
تو یہ اس طرح سے ہے، یا نماز میں کھڑا ہونا اتنی دیر کے لیے کیوں ہے، اس کو ہم زیادہ کر دیں. آج کل جو لوگ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ایک مسجد بنا رہے ہیں جی، مسجد سے بہتر ہے ایک بھوکا بندہ پھر رہا ہے جی، کو بھوکے کو کھانا کھلا دیں، مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے، مسجد نماز تو کسی جگہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو یعنی اس طرح کی نہیں، لیکن وہ تو چلو اپنے شریعت میں بھی بھوکے کو کھلانے کے لیے کھلانے کا ہے، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں مسجد نہ بناؤ ادھر ادھر دے دو. ہاں نہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ مسجد بھی بناؤ تو بھوکے کو بھی دو، بس یہ دونوں طرف جاؤ نا. اچھا جی، انہوں نے ایسی چیز کو ذریعہ قرب سمجھا جسے اللہ نے ذریعہ قرب نہ بنایا، بلکہ انہوں نے اسے اسی حساب سے شریعت کا حصہ بنایا جو انہیں اس حقیقت نے دیا جس سے وہ مانگتے تھے. میرا مطلب ہے ان واسطوں سے جنہیں انہوں نے اللہ کی شرکاء قرار دیا، مثلا ستارے وغیرہ. انہوں نے ان واسطوں کی طرف ایسے اذکار اور دعاؤں سے وسیلہ لیا جو انہیں ان کے حقائق نے بتائے. اب یہاں پر یہ بتا رہی ہیں کہ شریعت سے وہ چونکہ ہٹ گئے، تو پرانے دور میں تو بت پرستی ہوتی تھی، تو بت پرستی کا تو وہ کسی نے ستارے کو بنا لیا، کسی نے سورج کو بنا لیا، کسی نے درخت کو بنا لیا، اور پھر جس طرح سے شیطان نے ان پہ القاء کیا کہ جی اب آپ اس طرح سے وسیلہ پکڑیں اور یہ دعائیں پڑھیں. تو وہ پھر پرانی دور کی وہ دعائیں بھی موجود ہیں ساری، وہ جو ان کا نام لے کے وہ پڑھتے تھے. تو پھر اذکار بھی انہوں نے بنا لیے، دعائیں بھی بنا لی، ساری چیزیں بنا لی. تو یہ اللہ کا لیکن شرکاء قرار دیے. انہوں نے ان واسطوں کی طرف ایسے اذکار اور دعاؤں سے وسیلہ لیا جو انہیں ان کے حقائق نے بتائے، اور اس جانب عادات نے ان کی رہنمائی کی کہ اللہ نے ان میں حکمتیں جوڑی. مطلب جس طرح سے بھی وہ عادت دیکھی، عادات کے حوالے سے انہوں نے وہ ساری چیزیں بنا لی. ان میں سے کچھ نے فرشتوں کی عبادت کی کیونکہ ان کے نزدیک فرشتے اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہیں. انہوں نے کہا کہ جی فرشتے قریب ہیں تو وہ بھی جس طرح جیسے وزراء بادشاہوں سے قریب ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح وزیر ہے اس کا بھی بڑا ایک شرف ہوتا ہے، تو اس سے اگر آپ کی تعلق جڑ جائے تو پھر وہ بادشاہ سے کہہ کے آپ کا کام کروا دے گا. اسی طرح ہندوؤں والا چکر بھی، ہندو کہتے ہیں جی کہ یہ ہم نے چھوٹو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں بڑے سے قریب کر دیں. ہاں، قرآن مجید میں بھی خیر یہ بتوں کے حوالے سے، بت پرستوں کے حوالے سے ہے کہ یہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اس سے ہماری جوڑ دیں یا سفارش کریں. انہوں نے قیاس کیا مگر غلطی کھائی، فکر سے کام لیا مگر راست بات نہ پائی. تو شاید کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ساری بات ہے نا، کہ یہ جو ساری شرک ہے، اس کی بنیاد ہی اصل میں فکر ہے. اگر وہ فکر کو چھوڑ دیتے، وہ کہتے جیسے اللہ نے ہمیں بتائی عبادت ہم ویسے ہی کریں گے تو بس ٹھیک ہے، تو نبی کے پیغام پہ رہتے تو ٹھیک رہتے. جب انہوں نے نبی کی بات میں اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیا کہ نہیں اس طرح کرتے ہیں کہ چونکہ یہ اس طرح ہے، اللہ ہے تو اس کے فرشتے ہیں، تو یہ فرشتے بھی شرف والے ہیں، اور یہ اگر ہم فرشتوں کی عبادت کریں گے یا ان سے عاجزی سے کچھ طلب کریں گے تو ہمیں تک پہنچا دیں گے. تو شیخ کہہ رہی ہیں کہ یہ سب قیاس اور فکر کا نتیجہ ہے. اللہ کا اپنی مخلوق میں پوشیدہ مکر اور لطیف استدراج ہے. پوشیدہ مکر یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح روکتا نہیں، ان کو ڈھیل دیتا جاتا ہے. ٹھیک ہے جس طرح کر رہے ہو کرتے جاؤ. ہاں، جس طرح تم عبادت کر رہے ہو پھر کرتے جاؤ، ایٹ دی اینڈ تو پھر میں ایک ہی دفعہ پکڑوں گا. وہ متعال فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال ایسے سجا دیے کہ وہ اندھے ہو گئے. تو وہ جیسے جیسے وہ پھر جو کرتے جاتے ہیں پھر وہ نئی سے نئی اس میں چیز آتی جاتی ہے، انوویشن کرتے جاتے ہیں، اور انوویشن کرتے جاتے ہیں تو پھر وہ راہ سے اور بھی بھٹکتے جاتے ہیں. جتنا وہ نبی کے اور شریعت سے دور ہوتے جاتے ہیں پھر اتنا ہی وہ گمراہی میں پڑتے جاتے ہیں. اور فرمایا اور ہم نے ایک تدبیر کی جس کی انہیں خبر نہیں، اور فرمایا ہم انہیں ایسے آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا اور میری تدبیر بڑی زبردست ہے. تو یہ ساری جو ان کی بدعملیاں ہیں یا عقل سے عبادات میں عقل سے کام لے کے اس کو چینج کرنا ہے اور پھر اس سے اللہ کا قرب چاہنا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا مکر و استدراج ہے کہ وہ انہیں ڈھیل دے رہے ہیں. اور فرمایا کیا جس کے لیے اس کی بدعملی ایسے سجا دی جائے کہ وہ اسے اچھا سمجھنے لگے، اور فرمایا کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. ان کے برے اعمال ایسے مزین کر کے وہ ان کے سامنے آتے ہیں کہ وہ سمجھیں کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں اور یہ بڑے زبردست ایک ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. لیکن وہ ذریعہ نجات ہے، اور یہ تو خیر ہو گیا نا پرانے دور میں، لیکن اس طرح کے آج کل طریقت والوں میں بھی یہ چیزیں، طریقت والوں میں بھی یہی چیزیں ہی ہیں. آج کل دیکھیں نا کتنی چیزیں ہیں جو خرافات ہیں جو اس سلسلے کے اندر تصوف میں لوگوں نے جو چیزیں ڈال دی، بہت چیزیں ایسی ڈال دی ہیں جو کہ ہیں ہی نہیں. تصوف میں لوگوں نے اسی طرح کر کے کہ جو اصل چیز تھی اس کو سائڈ پہ کر کے آہستہ آہستہ ادھر سے راہ نکالتے گئے. کسی نے کہا یہ خیال مجھے آیا اس طرح کروں تو یہ اچھا ہے، کرتے کرتے اس میں ایسی چیزیں ڈال دی ہیں کہ وہ اصل سے دور ہو گئی ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ جی ہم تو یہ بڑا اچھا نیک کام کر رہے ہیں. لیکن جو اصل اللہ نے بتایا تھا نبی کی زبانی میں شریعت جو تھی اس کو انہوں نے ترک کر دیا.
یا شریعت کو اہمیت نہیں دیتے اور وہ کہتے ہیں جی یہ چیز زیادہ اہم ہے. احادیث اور قرآن پاک سے جو تصوف ہے اصل تصوف تو وہی ہے نا. بعد میں کسی بندے نے کچھ ایسا عمل کیا جس سے اس کو فائدہ ہوا تو باقی اس نے اپنے جتنے بھی آگے اس کے پیروکار تھے اس نے اسی عمل کے اوپر ان سب کو لگا دیا, چاہے وہ اس سے انہیں کچھ حاصل ہو یا نہ ہو, بس لگے ہیں ہمیں اور کچھ پتہ نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں, بس اپنے ہی اس خیالوں میں مگن. وہ پیر صاحب نے کہہ دیا ہے تو بس یہی ہے. صحیح ہے, پیر صاحب نے کہہ دیا تو پھر صحیح ہے, یہ نہیں ہے. ہاں تو یہ تو شیخ نے تو خیر یہ بات کی, لیکن اس کو جو ہے آپ یہ اہل طریقت میں بھی دیکھ سکتے ہیں. عمر فاروق صاحب سلام کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ہے جی یہ زمان صاحب, محمد زمان صاحب بھی انہوں نے بھی سلام دیا جی. وعلیکم السلام. پھر یہ جی بسم اللہ مرشد کریم. اچھا جی یہ محمد عمران صاحب ہیں جی, یہ بھی دعائیں اور کہہ رہے ہیں کہ اور دعائیں اور درود ایجاد کر لینے لی, مطلب جیسے لوگوں نے درود شریف ایجاد کر لی. دعائیں ایجاد کر لیں, یہ بھی بات آپ کی صحیح ہے کہ جو سیغے دعاؤں کے قرآن اور حدیث میں آئے ہیں وہ ہی سب سے بہتر ہیں شیخ کے نزدیک. ویسے بھی ظاہری بات ہے کہ نبی نے جو چیز بتائی ہے, جو اللہ نے چیز بتائی ہے وہ تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ ان کو چھوڑ کے پھر اپنے لحاظ سے کچھ نئی چیز بنانے کی کوشش کریں کہ جی ہم انوویٹ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے اچھے اچھے ہم نے الفاظ استعمال کیے ہیں عقل سے استعمال کر کے, کہ پیچھے سے آپ کو کچھ اس میں نہ ہو, کیونکہ ساری دعائیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بتائی جاتی ہیں, اگر وہ پیچھے سے خبر سے بتائی جا رہی ہیں پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ خود اپنی, اس میں بنیادی نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ جو چیز عقل سے ایجاد کی جائے, اگر کوئی خبر سے بنا رہا ہے یا کشف سے بتا رہا ہے کہ اس کو بتائی گئی ہے, وہ پہ دیکھا جائے گا کہ کشف اس کا کتنا ٹھیک تھا, غلط تھا, شیطانی تھا, رحمانی تھا, تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس پہ ہوگا. لیکن جو عقل سے بنا رہا ہے وہ تو بالکل ہی سیدھا ہی سمجھنے کے. پھر یہ کہتے ہیں میرے وہاں سے کہہ رہے ہیں جی کہ اب 99 اسماء الحسنہ قرآن میں ہیں, مگر بزرگوں نے بے شمار اسماء ایجاد کر کے عربی لغت سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کے علاوہ اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نام خالی 99 تو نہیں ہیں, وہ تو بے شمار. یہ حدیث میں 99 آئے ہیں. ہاں حدیث میں 99 آئے ہیں, ویسے تو اس کے اصل میں قرآن میں تو زیادہ ہے, 99 سے زیادہ ہیں. لیکن بات تو پھر بھی وہی آ گئی نا کہ اگر آپ نے اپنی عقل سے کرنا ہے یا آپ نے کسی کی خبر سے کرنا ہے یا آپ نے قرآن و حدیث سے چلنا ہے, بس بنیادی نقطہ آپ سمجھ لیں تو آپ کو یہ مسئلہ ویسے کلیئر ہو جائے گا. بنیادی یہی ہے نا, قرآن و حدیث پہ رہیں گے تو پرابلم کوئی نہیں ہوگی. ہاں باقی اور بڑا آسان راستہ ہوگا, آسان راستہ ہے. باقی کسی کے اوپر جائیں گے تو پھر کوئی اس میں گارنٹی نہیں ہے کہ کیا وہ قرآن و حدیث سے بتا رہے ہیں آپ کو, اس کے پیچھے کوئی لنک ہے نہیں, لاجک ہے, کیا ہے, نہیں, اپنے پاس عقل ہے یا کوئی کشف ہے, جو بھی آپ کو تو نہیں پتا. ہاں آپ کو نہیں پتا. تو اس میں پھر اب اگر وہ ٹھیک ہوگا تو آپ کے لیے بچت ہو جائے گی, خراب ہوگا تو آپ بھی ساتھ ہی رگڑ جائیں گے اس کے. اللہ نے اس علوی اور سفلی عالم میں اپنے اسرار کو جمع کر رکھا ہے, سو یہ عالم سارے کا سارا ہی بلند ہے. حقائق عالم کے مابین کوئی درجہ بندی نہیں کہ کہا جائے کہ یہ شے حقائق اور ذوات کے اعتبار سے دوسری شے سے بلند ہے. یہ عالم سارے کا سارا ہی بلند ہے, اس میں پستی نہیں. مطلب یہ شیخ بتا رہے ہیں کہ عالم میں ہر شے جو ہے وہ اپنی حقیقت میں اعلیٰ درجے والی. آپ کسی چیز کو یہ نہ کہیں کہ یہ کم درجہ ہے اور یہ اعلیٰ درجہ ہے. یہ پھر کہہ رہے ہیں جناب کہ محمد عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسماء الحسنہ کے معاملے میں بزرگوں کی سند دیکھنی چاہیے. اسماء الحسنہ میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جو اسماء, شیخ کا منہج بالکل واضح ہے کہ جو اسماء قرآن اور حدیث میں آئے ہیں بس آپ نے وہی لینی ہے. اگر آپ اپنی عقل سے کوئی اسم بنا رہے ہیں, اب جس طرح کہتے ہیں شیخ اکبر کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قدیم نہیں کہتے, کیونکہ قدیم لفظ نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا, یہ تو اہل عقلاء یا فلاسفہ نے بنایا. مانا اس کا ٹھیک ہے کہ قدیم کا مطلب یہ ہے کہ جس سے اولیت کی نفی کی جائے, یعنی کہ وہ ازل سے تھا, لیکن چونکہ قرآن و حدیث میں نہیں آیا تو اس وجہ سے ہم نہیں لیتے. تو اسماء میں یا دعاؤں میں یا باقی چیزوں میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ادھر تک ہی رہا جائے کہ جتنی قرآن اور حدیث میں آئی ہیں. لیکن اگر آپ نے اس سے آگے جانا ہے تو پھر اس کے بعد پھر آپ نے سند دیکھنی ہے یا دیکھنا ہے کہ کس بندے سے آپ لے رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جو چیز عقل مربومہ کے تحت. مربومہ کیا ہوتا ہے؟ موہومہ. موہومہ ہوگا, دکھا موہومہ. ہاں بے ہے, یہ ہے, میرے نظر بھی نہیں آ رہا تھا, اتنا پتہ لگا دکھا. اس کو لائٹ آن کرنا تھوڑی سی. محمد زمان بٹ صاحب کہہ رہے ہیں جو چیز عقل موہومہ کے تحت ہو وہ غلط ہے, جو عقل سلیم کے تحت ہو وہ حق ہے. تو عقل کے بارے میں آپ یہ دیکھ لیں کہ عقل سے مراد عقل سلیم اور عقل موہومہ سے تو بات کلیئر نہیں ہوتی جو شیخ ادھر بتا رہے ہیں. عقل کے بارے میں صرف اتنا ہے کہ عقل جب مستقل ادراک کرے,
مستقل ادراک سے مطلب یہ ہے کہ وہ خبر کو چھوڑ دے، شریعت کو چھوڑ دے، ہر چیز کو چھوڑ دے، اپنا ہی ادراک، مطلب مستقل بے نفس ہی ہو کے ادراک کرے، تو اس کے بعد وہ چاہے جس نتائج پہ بھی پہنچے گی وہ نتائج غلط ہوں گے۔ عقل سلیمہ اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں تو اس کو آپ اس طرح کریں گے کہ وہ عقل جو کسی شرع کے تابع ہو کے چل رہی ہے، کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ جی شریعت میں تو یہ اسماء ہیں، یا شریعت میں تو یہ دعائیں آئی ہیں، یا حدیث میں، تو اگر وہ صرف اس پہ اکتفا کر رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کو آپ سلیمہ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کوئی عقل جو شریعت سے جڑ رہی ہے تو وہ درست ہے، جو شریعت سے نہیں جڑ رہی وہ نہیں درست، جو خود ہی اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کہ مجھے شریعت کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سے ایجاد کر لوں گی، تو وہ اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی، ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس علوی اور سفلی عالم کو اپنے اسرار اپنے اسرار کو جمع کر رکھا ہے، سو عالم سارے کا سارا ہی بلند ہے۔ حقائق عالم کے مابین کوئی درجہ بندی نہیں کہ یہ کہا جائے کہ یہ شے حقائق اور ذوات کے اعتبار سے دوسری شے سے بلند ہے، یہ عالم سارے کا سارا ہی بلند ہے، اس میں پستی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عالم کی ہر حقیقت کسی حقیقت الہیہ سے مربوط ہے جو اس کی محافظ ہے۔ تو یہ اب اس جگہ پہ شیخ نے یہ نقطہ کہا ہے کہ حقائق عالم میں سے کسی شے کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، وہ بھی اپنی ذات، اپنی استعداد، اپنی ہستی میں بلندی ہے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی حقیقت الہیہ سے مربوط ہے، اور اس حقیقت الہیہ نے ہی اس کو قائم کر رکھا ہے۔ سو یہ سارے کا سارا عالم بغیر کسی ضد کے فضیلت والا، شرف والا اور عظمت والا ہے، کیونکہ یہ اس سے قائم ہے، یہ اس حیثیت میں بات ہو رہی ہے۔ بلندی اور پستی تو غرض سے ہے، یعنی کہ غرض سے ہے کہ آپ کا جو غرض ہے تو آپ کو کوئی چیز اچھی نظر آئے گی، اور کوئی دوسری چیز جو ہے وہ کم، مطلب کہہ لیں کم مرتبہ حقیر یا اس طرح کی چیز نظر آئے گی، یا پھر شارع کی مقرر کردہ حد سے۔ اگر شریعت نے بتا دیا کہ یہ چیز اعلیٰ ہے تو پھر ہم اسے اعلیٰ کہیں گے، اور شریعت نے بتایا کہ یہ چیز ادنا ہے تو ہم اس کو ادنا کہیں گے۔ اسی موقع پر ہم کہتے ہیں شریف اور اشرف، حقیر اور آکر، یعنی کہ ایک شرف والا ہے، ایک اس سے بھی زیادہ شرف والا ہے، ایک حقیر ہے، ایک اس سے بھی حقیر ہے۔ سو جو کوئی ہمارا اشارہ سمجھ گیا، لیکن ان دو کی مطلب ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ یا شریعت سے پتہ چلے گا یا پھر غرض سے پتہ چلے گا۔ غرض سے مراد ہے کہ ہماری اپنی جو بھی نیچر ہے اس سے ہمیں پتہ چلے گا۔ سو جو کوئی ہمارا اشارہ سمجھ گیا وہ اس عالم میں پرسکون رہا اور جان گیا کہ یہ سارا عالم خالص اور بہترین خیر ہے، یعنی کہ سارا عالم خالص اور بہترین ہے۔ خالص اور بہترین سے مراد یہ ہے کہ شرف والا ہے، کیونکہ یہ صاحب حکمت کی کارگری ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس نے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا، ویسے ہی کیا جیسے کرنا چاہیے تھا، اور اس کے لیے کیا جس کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ تو اس میں شیخ نے یہ دوسری بات جو کی ہے کہ عالم میں کسی شے کی حقائق کے حساب میں دیکھیں تو کوئی شے نہ کوئی پست ہے نہ کوئی حقیر ہے، حقائق میں ہر چیز جو ہے وہ برابر کہہ لیں، یہ شرف والی ہے۔ جب آپ اس کو غرض سے دیکھتے ہیں یا جب آپ اس کو شریعت سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی چیز اچھی اور کوئی بری نظر آتی ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ موحدین الہی خطاب اس طرح سے پاتے ہیں کہ ان میں فکر سے آری ایک لطیفہ انسانی پھوٹتا ہے۔ فکر سے آری سے مطلب وہ عقل کو سائڈ پہ کریں پہلے، جو اس کا طالب ہوتا ہے جسے وہ نہیں جانتا اور جس سے وہ صرف وجود کی نسبت ہی جانتا ہے، مطلب حق تعالیٰ کا طالب ہوتا ہے کہ اسی نسبت نے اسے قید کیا۔ پھر جب یہ عقل حاضرات میں سے کسی ایک حضرت میں نزول کرتی ہے تو اس پر قربت کے حکم سے نازل ہوتی ہے، یا پھر اس کے سامنے اسماء حسنہ میں سے کوئی اسم اپنے اسرار کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اب شیخ اکبر یہ وہ مناظرات کی جو نا تھوڑی سی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ اس پر تو اس کے سامنے اسماء حسنہ میں سے کوئی اسم اپنے اسرار کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، اور اس تجرید کا مطلب ہے کہ فکر سے خالی ہونا، نیت کی درستگی، اور اس راہ میں اس کی عصمت کے حساب سے اسے کچھ واب کرتا ہے۔ جتنی اس کی استعداد ہے، جتنا وہ جس لیول کا بندہ ہے اس لیول کے حساب سے پھر اس پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ واب کرتا ہے وہ اسم۔ یوں وہ عالم وجود کی جانب عالم بن کر لوٹتا ہے کہ اسے اس کے رب کا علم اس کے رب کی طرف سے ملا، یا اس کے رب کا علم اس کے وجود سے القاء ہوا، پھر یہ ایک دوسرا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ شیخ نے کیفیت بیان کی ہے کہ جو لوگ عقل فکر سے خالی ہو کر متجرد ہو کر اس کی طرف جاتے ہیں تو پھر کس طرح سے ان پہ الہی خطاب ہوتا ہے۔ پھر ظاہری بات ہے یہ تو ایک کیفیت ہے، لیکن اس سے پیچھے اور بھی چیزیں ہیں کہ وہ کچھ پہلے یہ بھی بتایا وہ 4 چیزیں، ہاں جی ٹھیک، کوئی نہیں، 4 چیزیں وہ بھی بتائی ہیں کہ جس میں وہ شریعت کے مطابق پورا عمل کرتے ہیں اور پھر وہ انبیاء کے مطابق طریقے کے مطابق چلتے ہیں۔ وہ بھی پہلے آپ چیزیں دیکھ لیں، اس کے بعد پھر یہ چیزیں ہوں گی۔ تو رب کی طرف سے اس کو علم ملتا ہے، پھر یہ ایک دوسرا نزول ہوتا ہے۔ یہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے، کس طرح سے شروع ہوتا ہے؟ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الیہ۔
تو کہہ رہی ہیں کہ شروع میں حالت اس طرح ہوتی ہے کہ جی میں نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو بس اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر آئی۔ تو یہ اب ایک آیت سے شیخ اکبر نے بتایا، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر ہیں، سب سے بڑھ کر عقل والے، درست ترین فکر اور رویت والے، لیکن یہاں فکر کہاں کہ اس قول میں تو کوئی فکر نظر نہیں آ رہی۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی اتباع کرتا ہوں، یہ تو اپنا بتا ہی نہیں کہ جی میں اپنی فکر سے یا اپنی عقل سے یہ بھی کر لیتا ہوں۔ اور ما ادری ما یفعل بی ولا بکم کے جملے سے ہی آپ غور کر لیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ جو کہ ابتدائی مقام ہے تو اس وجہ سے شیخ نے اس کو ذکر کیا۔ صد افسوس اصحاب افکار اور وہ لوگ برباد ہوئے جو نبوت اور ولایت کے کسبی ہونے کے قائل ہیں۔ اب یہ دیکھیں شیخ اکبر اصحاب افکار اور خاص طور پر اہل فکر کو جو ہے ان پر افسوس بھی کر رہے ہیں اور ان کہہ رہے ہیں کہ وہ برباد ہوئے جو یہ سوچتے ہیں کہ نبوت اور ولایت کسبی ہیں، کہ ہم کسب سے، محنت سے، کوشش سے یہ دونوں چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، نبوت کے ساتھ ساتھ ولایت بھی۔ انہیں یہ کیسے مل سکتی ہیں جبکہ نبوت اور ولایت دو ایسے مقام ہیں جو دائرہ عقل سے باہر ہیں۔ نبوت تو سب کو پتہ ہے دائرہ عقل سے باہر ہے، ولایت بھی دائرہ عقل سے باہر ہے۔ بندہ عقل سے اپنی محنت کا فکر سے کوشش کر کے ولی نہیں بن سکتا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ جس کو بنانا چاہے، جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے اسی کو دے گا۔ جس کو دوست بنانا چاہے تو وہی دوست بن سکتا ہے، ادروائز اپنی مرضی سے اپنی کوشش سے کہے گا میں اس کا دوست بنوں تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب محنت کرے، کوئی ریاضتیں کرے، مجاہدے کرے اور اپنی عقل سے کرے، ٹھیک ہے، وہ اس کا بندہ نیک آدمی تو کہہ سکیں گے نہیں، اپنی عقل سے ریاضتیں کرے، اپنی عقل سے کرے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا جی، ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ صد افسوس اصحاب افکار اور وہ لوگ برباد ہوئے جو نبوت اور ولایت کے کسبی ہونے کے قائل ہیں، انہیں یہ کیسے مل سکتی ہے جبکہ نبوت اور ولایت دو ایسے مقام ہیں جو دائرہ عقل سے باہر ہیں۔ عقل کی ان دونوں تک رسائی نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختصاص ہیں کہ وہ جسے چاہے ان سے مخصوص کرے۔ اس میں تو یہ بالکل واضح ہے کہ نبوت کے ساتھ ساتھ ولایت بھی جو ہے کسبی نہیں ہے، اپنی محنت سے آپ کو نہیں مل سکتی، اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو دے دیں۔ آج آگے فرماتے ہیں میرے نزدیک عجیب بات لوگوں کا اس مذہب کا قائل ہوتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ عقل نہ تو مادہ ہے اور نہ مادے میں محصور ہے اور اس پر فکر بھی محال ہے۔ بے شک یہ مواہب الہیہ کے حصول کی خاطر اپنے موجد یعنی رب تعالیٰ کی جانب ذلت، عجز اور محتاجی سے منہ کرتی ہے، جبکہ دوسروں کی جانب یہی عقل عزت، قوت اور افادے سے منہ کرتی ہے۔ یہاں پر ایک راز ہے جو ان سے اوجھل رہا، اگر وہ جانتے کہ عقل وہ معارف جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں انہیں کیسے اخذ کرتی ہے تو وہ بہت بڑا معاملہ دیکھتے۔ اس عقل کی محتاجی دیکھو کہ یہ اپنے موجد کی ذاتی محتاج ہے، اللہ ہی عصمت عطا کرتا اور رحمت کا در کھولتا ہے۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس مذہب کے قائل ہیں لیکن انہوں نے یہ بات بھی کرتے ہیں، اس بات کے باوجود بھی پھر عقل کے اوپر ہی عقل کو پریفرنس دیتے ہیں، اگر جب انہیں پتہ بھی ہے کہ عقل جو ہے وہ محتاج ہے اور یہ حق تعالیٰ اس کو نہ دینا چاہے تو نہیں لے سکتی، تو پھر کیوں تم اسی کے ذریعے جاتے ہو؟ دوسرے اور ذرائع بھی ہیں، تم اس سے کیوں حق تعالیٰ کی طرف نہیں جاتے؟ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر وہ جانتے کہ عقل وہ معارف جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں کیسے اخذ کرتی ہے تو بہت بڑا معاملہ دیکھتے، لیکن چونکہ یہ چیز بھی نہیں جانتے تو اس وجہ سے بالکل ہی یہ۔ تو یہاں پر اس کتاب کا مقدمہ ختم ہوا ہے، تو اس حوالے سے اگر کسی شخص کا کوئی سوال ہے تو وہ کرے، کیونکہ اس میں کافی چیزیں آئی ہیں۔